دھماکے اور موت سے نہیں ڈرا جا سکتا. اور حق کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حق کی فطرت یہ کہ جتنا اسے دبایا جائے وہ بڑھتا ہے. اور حق میرے بلند کرنے سے نہیں ہو رہا, آپ کے بلند کرنے سے نہیں ہو رہا, یہ علماء کرام کے بلند کرنے سے نہیں ہو رہا. حق کی فطرت یہ ہے کہ خود بلند ہوتا. اور داتا گنب علی حجویری کی شوکت میں تم نے حملہ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اور 4 چاند لگا دیے. دنیا بھر کو معلوم ہو گیا کہ داتا صاحب کا کوئی مزار لاہور میں واقع جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننے لگ گئے. اب حکمران کیا کرتے ہیں, انہوں نے ایک غالباً چھپا ہوا کاغذ رکھ لیا. جب کوئی دھماکہ ہو تعزیت کا پیغام دے دیں گے, آ جائیں گے. حسب حال مطالبہ بہت زیادہ گرجدار ہو تو ایک آدمی کی موت کی قیمت 10 لاکھ, اور مطالبہ ذرا پھسپھسا اور کمزور ہو کہ ایک آدمی کی موت کی قیمت 5 لاکھ. یہی شہباز شریف صاحب نے کل کیا کہ جتنے جاں بحق ہوئے 5-5 لاکھ ان کو دینے کا گویا اعلان کیا, اور جو زخمی ہیں ان کو 75,000. مجھے بتائیے کیا 5 لاکھ روپے کوئی موت کا معاوضہ ہو سکتا ہے؟ اس سے تو آنسو بھی نہیں پوچھ سکتے. اس لیے حکمران کے اگر حالات قابو میں نہیں ہیں وہ اپنی غیرت کو کام میں لاتے ہوئے حکومت سے مستعفی ہو جائے, چھوڑ دیں, مستعفی ہو جائے. مرکزی حکومت بھی مستعفی ہو جائے, سب مستعفی ہو جائیں. ڈریے مت آپ, کہاں کریں کہ حکومت ناکام ہو گئی. دہشت گردی کو کچلنے میں حکومت ناکام ہو گئی. حکومت مرکزی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مستعفی ہو جائے. پنجاب کی صوبائی حکومت کو بھی چاہیے جب بم دھماکوں کو روک نہیں سکی وہ مستعفی ہو جائے. اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ یہ جو قوتیں دہشت گردی اس کی جڑیں کراچی میں بھی, اس کی جڑیں رحیم یار خان میں بھی, اس کی جڑیں ملتان میں بھی, اس کی جڑیں لاہور میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں. تو آپ کہتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو جناب سپورٹ کرتے اور ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے. بڑے بڑے اجلاس ہوتے, کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے لیے کوئی مذمت کرے. بڑے بڑے لوگوں نے جواب دیا, جو میڈیا میں ریکارڈ جواب یہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ناراض نہیں, ہم سے کچھ نہیں کہتے, اس لیے ہم جناب ان پر کسی قسم کی قدغن اور کسی قسم کا ان کے خلاف منفی بیان دینے پہ تیار نہیں. بات یہ ہے وہی قوتیں, وہی طاقتیں جو حکومت پاکستان بنتے وقت جو منفی کردار تھا یہ کون نہیں جانتا. حبیب الرحمان لدھیانوی جس نے یہ بیان دیا تھا پاکستان بننے کے وقت میں کہ 10,000 جنا نہرو کی چوٹی کی نوک پہ قربان کیے جا سکتے. اور آپ نے دیکھا حامد میر کا کالم جنگ میں چھپا جو ہمارے پاس موجود ہے, وہ جناب حسین احمد صاحب ٹانڈوی جو اپنے آپ کو مدنی کہتے, جناح صاحب سے ملنے کے بعد تحریک پاکستان چلانے کے لیے ان سے پیسہ طلب کیا. جب جناح صاحب نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کانگریس سے جا کر کے مل گئے. مجھے بتائیے آپ نئے رنگی سیاست دوران تو دیکھیے کہ منزل انہیں ملی جو شکی کے سفر نہ. اللہ اکبر, یہ ساری قوتیں یہاں موجود ہیں. اگر حکومت ہاتھ ڈالے وہ تقریب کاروں تک, دہشت گردوں تک پہنچ سکتی, مگر حکومت مصلحت کا شکار ہے. جناب عبد الرحمان ملک صاحب جو وزیر داخلہ ہیں, ایک سے زائد مرتبہ ان کا اعلان آیا کہ کل عدم تنظیموں کو ہم نئے ناموں سے کام نہیں کرنے دیں گے. مجھے بتائیے آپ, ایک کل عدم تنظیم نے کیا اس نام سے ایڈورٹائز نہیں کیا, کیا اس نام سے جلسہ نہیں بلایا, کہ اپنے آپ کو انہوں نے اہل سنت والجماعت کا دیکھا آپ نے؟ یہ ہمارا نام چرانے کے موڈ میں ہے. اور جناب وزیر داخلہ کہتے ہیں نئے ناموں سے ہم کام کرنے ہی دیں گے. اور حکومت کیا کہتی ہے, کتنا شاندار بیان دیتی ہے, ہم دہشت گردوں کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. تو کیا آپ سے پرمیشن لینے آئے تھے, کہ آپ سے اجازت نامہ لینے آئے تھے کہ ہم دہشت گردوں کو دہشت پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ تو پرمیشن دی تھی وزیر داخلہ کو, ہمیں دہشت گردی کی جو ہے وہ پرمیشن دی جائے. ہمارے آہنی ہاتھ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ آہنی ہاتھ کب کام آئیں گے؟ جب پاکستان دباؤ برباد ہو جائے گا, جب پاکستان خراب اور جناب بے جان ہو جائے گا, جب آپ کے آہنی ہاتھ استعمال کریں. اب اگر نہیں کریں گے تو کیسے کریں؟ اہل سنت و جماعت جتنی ہماری تنظیمیں, اتحاد سنی, اتحاد اہل سنت پاکستان میں جتنی تنظیمیں ہیں یہ سب نہتی ہیں. ان کے پاس ہتھیار نہیں الا ماشاءاللہ, کسی کے پاس اپنا ہو تو میں اس کی ضمانت نہیں دیتا. مجھے بتائیے کیا حکمراں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہاں وہی آدمی جیت سکتا کہ جو مسلح, یہاں وہی آدمی جیت سکتا کہ جس کے پاس طاقت ہو,
کیا ہم بھی اپنے عوام سے یہ کہیں کہ آپ ٹی وی بیچ کر کے کلاشن کوف لے لیں؟ کیا ہم بھی اپنے عوام سے یہ کہیں کہ وی سی آر بیچ کر کے جناب آپ کلاشن کوف سنبھال لیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ جناب آپ اے سی بیچ کر کے اور جناب اسلحہ لے لیں؟ کیا ہمیں یہ کہلوانے پر آپ مجبور کر رہے ہیں جو کام ہم کرنا نہیں چاہتے؟ اللہ اکبر! حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. اور بارہا مجھ سے یہ کہا گیا آپ ثناء اللہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کی آپ مذمت کرتے ہیں، اس کی وجہ بتائیے آپ کیا ہے؟ جنگ میں جناب ایک انتخاب ہوا، اس انتخاب لڑ رہے تھے جناب اعظم صاحب انتخاب لڑ رہے، انتخابی مہم میں رانا ثناء اللہ صاحب آئے. کئی لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کل عدم تنظیموں کے نمائندے موجود، تو یہ آپ ان سے تعاون حاصل کر رہے جنگ کی سیٹ پر، ان سے وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ قانون کے محافظ ہیں؟ اور قانون نام کی کوئی چیز ہے کہ جس کے آپ وزیر ہیں؟ میں تو لطیفے کے طور پہ کہتا ہوں، افغانستان کی کابینہ نے حلف اٹھایا، ایک اس میں وزیر آیا، اس نے ریلوے کا حلف اٹھایا کہ وہ ریلوے کا وزیر. لوگ ہنسنے لگے، صحافی جناب یہاں تو ریلوے موجود ہی نہیں ہے افغانستان میں، اور ریلوے کا منسٹر جو ہے وہ حلف اٹھا رہا. کہا پاکستان میں وزارت قانون تو ہے نا، قانون نہیں ہے تو کیا؟ وزارت قانون تو موجود ہے، وزارت قانون کی وزارت اور وزیر قانون بھی تو حلف اٹھا رہا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر! یہ تماشا، یہ ٹھٹا ہمارا دنیا میں ہو رہا. خدا کے لیے آپ قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو نافذ کیجیے، بغیر اس کے آپ نہیں جیت سکتے. آپ جب مقدمات عدالت میں پیش کرتے تو ایک منجے ہوئے قانون داں کے سامنے وہ مقدمات بہت کمزور ہوتے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جی ایچ کیو کا ماسٹر مائنڈ مولوی عثمان، اس کی ضمانت ہو گئی، وہ چھوٹ گیا. آپ نے شواہد ہی نہیں پیش کیے، آپ نے مقدمہ جو ہے مضبوط طریقے سے نہیں بنایا. غرض یہ کہ یہ تو ایک اجتماع ہے، اس کے بعد میں ہم اپنی مرکزی جو قیادت ہے سنی اتحاد پاکستان، وہ کیا لاہ عمل پیش کرتی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کا لاہ عمل اور آئندہ کے مظاہرے، آئندہ کے ریلیاں تشکیل دیں گے. لیکن اس میں سب سے پہلے یہ بات، قائدین بھی وقت کی پابندی کریں، عوام اہل سنت بھی وقت کی پابندی کریں، اور جب بھی آپ کو کال دی جائے خالی آپ نعرے لگا کر سبحان اللہ واہ اس پر ہی آپ اکتفا کرتے. وقت پر پہنچیے، اپنی قوت کا مظاہرہ کیجیے، بھرپور قسم کے احتجاج کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر. دعا کیجیے داتا گنگش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر جو حضرات شہید ہوئے، جتنے ہمارے بھائی بم دھماکوں میں شہید ہوئے، مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس مقام عطا فرما. الہی جتنے زخمی حضرات، الہی ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کی زندگی کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے جتنے مشائخ اعظم بزرگان دین کے مزارات، مولا کریم ان کی حفاظت فرما، الہی ان سب کی حفاظت فرما. آپ کے علم میں پیر سیف الرحمان صاحب اخونزادہ وہ وصال فرما کہ ان کے مریدین یہاں موجود ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس مقام عطا فرما. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما. تمام ان کے متوسلین، محبین، متعلقین، خلفاء سب کو الہی صبر جمیل عطا فرما. دعا کیجیے جتنے ہمارے مسلمان بھائیوں میں بیمار، الہی سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. عوام اہل سنت جو یہاں موجود ہیں یا غیر موجود ہیں ان کو مزید ہمت اور توانائی عطا فرما. سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اہل سنت و جماعت کی روایت کے مطابق ایک دو مصرے صلاۃ و سلام کے ہوں گے. کوئی صاحب آ جائیے جناب.